مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما أنا عليه بأصحابي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيد الشهداء أمير حمزة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی طاعت لازم ہے. کیا فقر و بنا کی فکر کرے یہ عمر بدر ہو جائے گی. سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، ایمان کی دولت لازم ہے. جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والوں بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے. ایمان والوں بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے. اور جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، کوئی جا کر ان سے کہہ دو کہ ہم سے ناحقی الجھتے ہو، کہ ہم سے ناحقی الجھتے ہو. تو شرافت لازم ہے جو ہم سے
ناحقی الجھتے ہو، انسان کو شرافت لازم ہے، اور بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا، جینے کو بھی ہمت لازم ہے اور مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ جناب صدر محترم، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مدرسے کی طرف سے تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں، نہ کسی کو گالیاں دینے کا پروگرام ہے، نہ کسی سے بدلہ لینے کا پروگرام ہے، بالخصوص میرے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں تو طبیعت میں شرم نہیں، فتنہ پردازی کا مزاج نہیں، تو ہو کیسے؟ الحمدللہ ایسے بزرگوں کی ڈیوٹیوں میں بیٹھنا اللہ پاک نے نصیب فرمایا جو فساد سے منع کرتے تھے اور ہر وقت امن کا اور سکون کا سبق پڑھاتے تھے۔ مگر پھر بھی ہماری یہ روش ہوتے ہوئے، یہ چال ڈھال ہوتے ہوئے کہ تبلیغی اصلاحی پروگرام رکھو، اس وقت تقریباً 11 ضلعوں میں میرا داخلہ درج، کیا سمجھتے ہیں مجھے آپ لوگ؟ میں پاکستان کا مشہور ڈاکو ہوں۔ تم جتنے آئے بیٹھے ہو نا، تمہارے خیال میں کہ یوں ہی نظر آتا ہے نا قاری حنیف ڈائی ہم نے کی ٹوپی اوڑھ کے آ گیا، ذرا ڈی سی او سے، کمشنروں سے، عدالتوں سے جا کے پوچھتے کہ قاری حنیف کون ہے، اور یہ خود نہیں جانا۔ ان حضرات کی ڈیوٹیوں میں بیٹھے جو دین اور دنیا کے لیے ایسی سبق امور زندگی گزار کے دنیا کو رخصت ہوئے کہ رہتی دنیا تک انہیں یاد رکھتے گی۔ قدر کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک بندہ تمام سبزی کا عرق، تمام سبزی کا نچوڑ، تمام سبزی کا غرض و غائب اور مقصد اور تمام سبزی کا خلاصہ ہوتا ہے اور اسے سبزی کے اخیر میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ قاری مجید صاحب نے فرمایا وہ مفتی محمود تھا جو 14ویں سبزی کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو، مفتی صاحب کی قبر مبارک پہ آمین کرو، اور خدار عالم ان کو جلال رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور مصیبتوں سے پہاڑ ٹوٹے۔ آج کو مفت کلمہ نہیں پڑھتا، آج تکلیف کوئی نہیں نماز نہیں پڑھتا، آج تکلیف کوئی نہیں اسلام کو آنے نہیں دیتا، آج تکلیف کوئی نہیں نظام مصطفیٰ کو دیکھنا نہیں چاہتا، آج تکلیف کوئی نہیں خدا کے قرآن کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا، اور اس وقت ادھر کلمہ پڑا نہیں، ادھر سارے مکے کی نظروں میں آیا نہیں، پکڑو مارو دکھیٹو جلا دو کاٹ مارو۔ خدا شاہد ہے یہ صحابہ کرام ہی کی جماعت تھی جو نبی کے اس وقت کام آئے جو چاروں طرف سے پتھر رکھا کرتے تھے، یہ نبی کے اس وقت کام آئے جب نبی کے 5 دن کے واقع ہوتے تھے، یہ نبی کے اس وقت کام آئے
کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کئی دن تک درختوں کے پتے چبانے پڑے. یہ نبی کے اس وقت ساتھ تھے جب کئی کئی دن تک پانی نہ ملا. یہ اس وقت بھی نبی کے ساتھ رہے جب چاروں طرف سے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، نصرانیوں میں، مشرکوں میں، کافروں میں گھیرے میں لے کر صحابہ کرام کو مولی اور گردن کی طرف کاٹا ہے اور صحابہ آخر دل کے بھوکے اور پیاسے تڑپ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. مگر خدا کی قسم کوئی مائی کا حال ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک صحابی نے بھی حضور کا دامن چھوڑا. اور اگر تم پہ ایسا وقت آ جائے تم تو فوراً بدل جاؤ گے. وہ بھی سیاست اور گل ہے، مذہب اور گل ہے، مول اور سیاست بھی چیز ہے. اونچائی کا مردے نو ایماندار دسو کہ تھانے دار مردے نو آگے میں تو کچھ نہیں ہونا. مگر کیوں کرے مردے نو آن واسطے تو مردہ کسی آپ کو نہیں لوا لیں گے. میری مانگے نہیں ہٹا جائے گی وہی ہے کہ مردے کا 500 روپیہ ٹیکس رکھ کر ساری سال دیے گرگا میں چھوٹی بات ہے. مردے میں نہیں ہونے چاہیے. کیا کام ہے مولویوں کا؟ چلو مولویوں کا کوئی کام نہیں، تم تو کچھ کر کے دکھاؤ. کرنے والی بات کرو. میں تو تمہیں کہتا ہوں تو پھانسی گزر چکر میں نہ پھنس گرداد نہ بنی. تو پھانسی گزر چکر میں نہ پھنس گرداد نہ بنی. بن ہلکی موج نہ کرے سی جس موج پہ دریا ناز کرے. تم کچھ بن جاؤ. ہم یہ مزدور تمہاری سپورٹ کرنے کو تیار. مسلمان لو، امامت لو، خطابت لو، کوئی بھی قابل بن کے آؤ یا پھر مولوی کی غلامی کرو یا پھر مولوی کی برکت بڑھا. تمہارے یہاں تعلیم کا معیار کچھ ہونا چاہیے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے یار سچے پکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جس نے اکیلے ہی 40,000 دینار نبوت سے خرچ کیے. نبی نے مطالبہ کیا لوگوں سے لاؤ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا انتظام کرو. کوئی چاندی لے کے آیا، کوئی سونا لے کے آیا، کوئی ریشن لے کے آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سے آیا. پوچھا ہے ابو بکر کیا کرتے رہے؟ علماء کرام نے لکھا صدیق اکبر کناروں کے ہاتھ پھیر رہے ہیں. میرے نبی نے مانگا سوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. نبی نے پوچھا کہ اکبر سے کیا گھر چھوڑ کے آیا ہو؟ فرمانے لگے چھوڑنا چاہتا پروانی کو طرح آپ بلبل کو پھول بسی اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. میں اپنے گھر میں کیا چھوڑتا. ساری آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر گزاری غلامی میں سارے داماد مرتضی اسلام کی جان بن کر سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مظلوم شہید مدینہ عثمان بن نورین جو حضور کے روزے کے سامنے 18 دن کے پیاسے طرف سے شہید ہو گئے مگر مدینہ نہ چھوڑا. خدا کی قسم نبی کی گھر پہ 2 مرتبہ دلہ بن کر آئے. یہ وہ عثمان.
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کے ساتھ رہے، عقیدت کے ساتھ رہے. جہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا جنازہ اٹھا کر لایا گیا تو حضرت علی فرمانے لگے آئین ابو بکر کہاں ہے؟ فرمایا میں یہاں موجود ہوں. کہا آگے آئیے نماز پڑھائیے. فرمایا ابو الحسن آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کی نبی کی لاڈلی بیٹی کا جنازہ میں پڑھاؤں؟ حضرت علی فرماتی ہے ابو بکر تیرے ہوتے ہوئے میں جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ تو نبی کا خلیفہ بلا فصل ہے اور فاطمہ کا نانا ہے. تو نماز پڑھاؤ گے میں پیچھے پڑھوں گا. روز ایک نیا مسئلہ کبھی قادیانیت کا مسئلہ، کبھی صحابہ کرام کی خلافت کا مسئلہ. اصل مسئلہ جو اسلام کا ہے اس کا کوئی نام نہیں لیتا، اس کو کوئی جگہ ٹھکانا نہیں ملتا. کون پوچھے؟ جس نظام کے لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن نہیں 2 دن نہیں 23 برس تک مسلسل مار کھائی، پریشانیاں کھیلی، دن کو چین نہیں، رات کو سکون نہیں، قدم قدم کی تکلیف ہے. اور آپ کے صحابہ کرام نے رات دن دکھوں میں گزار دیے، مردوں نے جان قربان کر دی. خدا کی قسم عورتوں نے ٹکڑے کرا لیے مگر دین نہیں بیچا. عورت ساتھ ہو کر بوڑھی ہے یا جوان ہے یا لڑکی ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے آخری دم تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی. کبھی کلمہ نہیں بیچا، اپنا ایمان نہیں بیچا، دین کا سودا نہ کیا. یہ سودا گر تو اب لوگ آگے پیدا ہوئے ہیں، دین کا نام لینا ان میں اپنا سیدھا کرنا. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں تھے. کبھی کسی نے دین کا سودا نہ کیا، کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا. جناب رسول میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے کبھی کسی نے دین کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی بڑی تکلیف پہنچی، 2 سال تڑپ تڑپ کر کے شہید ہو گئی. آخری وقت میں بجائے 2 4 کپڑوں کے نبی کا پورا تغمن کفن کے لیے ملا. کس نے دکھ نہ اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ارے جنگ احد میں خود نبی کا چہرہ زخمی ہے، اس تار مبارک کے لہو کی دھار دور پڑی ہے، زخمی ہے اور اس چاند جیسے چہرے پہ زخم آئے. ادھر اطلاع ملی اللہ کی پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے. ادھر تو حضور چلے، ادھر سے حضرت شکیلہ چلی ہے، سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میں آپ کو 4 آدمیوں کا خبر بتانا چاہتا ہوں. حضرت شکیلہ کا خبر، حضرت میلا کا خبر جس کے سامنے عثمان بن عفان کے ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت زینب کا خبر جس کے سامنے اہل بیت کے سارے خاندان کا ڈھیر ہو گیا. اور تیسری ایک اور مائی بڑی صابرہ ہے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں. آج کسی عورت کے سر سے دکاندار مرے گا، کسی کوئی عورت بیوہ ہوگی ڈاکٹر کی فوت ہونے سے، کوئی عورت بیوہ ہوگی پروفیسر کی فوت ہونے سے، کوئی عورت بیوہ ہوگی وکیل کی فوت ہونے سے، کوئی عورت بیوہ ہوگی ذمہ کی فوت ہونے سے، کوئی عورت بیوہ ہوگی صدر کی فوت ہونے سے، کوئی عورت بیوہ ہوگی مولوی پیر کے فوت ہونے سے. خدا کی قسم ایسا صدیقہ تیرے جگر کی کیا بیتی ہوگی جب امام الانبیاء رخصت ہوئے. کتنا بڑا دکھ پہنچا ہوگا ایسا صدیقہ کو.
مسجد کے حجرے کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے نبی کا مسکن بنا کر رکھ دیا. قاعدے کی بات ہے نا کہ جتنا بڑا آدمی دنیا سے رخصت ہوگا اتنا ہی بڑا صدمہ اس کی بیوی کو پہنچے گا. قربان جاؤں ایسا صدیقہ تیرے صبر پہ، تیرے ضبط پہ، تیرے تحمل پہ، تیری ضبط پہ، تیری یکتائی پہ، تیری تقابل اور تیرے تمام تر علم و عرفان کے حامل ہونے پر، قرآنی تدبر پہ، دین کی فراست پہ حضور نے فرمایا ایسا صدیقہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا. ایسا جب حضور رخصت ہوئے نہ تم نے کپڑے پھاڑے نہ چہرہ پیتا. قیامت تک کی امت کو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں میں تمہاری ماں ہوں، صبر کرتی ہوں، تم بھی صبر کرنا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتا چلا کہ میرے بھائی کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے. سگی بہن ہے، سگا بھائی ہے. اس زمانے کے بہن بھائی نہیں جن کے آپس میں مقدمے چلتے ہیں. عبد المطلب کی بیٹی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر نے آپ کی خبر دی نبی نے تجھے روکا ہے. توجہ کرنا، یہ ہے غلامی، یہ ہے دیوانگی، یہ ہے مسلمانی. حضرت صفیہ نے جو قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا مورخین میں لکھا ہے حضرت صفیہ نے یہ لفظ سن کر کے میرے نبی نے روکا ہے، وہ قدم آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹا دیا. اس کا نام ہے اطاعت، اس کا نام ہے غلامی. ورنہ کہہ کے آگے چل پڑتی نا داؤ زبیر میرا نبی اور تو میں روکنے والا کون ہوں گا؟ میرے بھائی کا یہ حال بن گیا. مصیبت میں نبی کی اطاعت کا کیا مطلب؟ عورت اور اتنی بڑی اطاعت، عورت ذات اور بھائی کا یہ حال سن کر وہی ٹھہر دی. کہنے لگی زبیر جاؤ میرے آقا سے جا کے کہو جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے. میں ضبط کروں گی، میں صبر کروں گی، میں کپڑے نہیں پھاڑوں گی، میں چلاؤں گی نہیں. پتہ چلا کہ اسلام میں کپڑے پھاڑنا چلانے کا تصور پہلے سے ہی نہیں آئی. ادھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے، ادھر حضرت صفیہ چلی، حضور نے اجازت دے دی. پھر یہ بات نہیں کہ یہاں کو موسی کر دیا ہو اور وہاں بے ساختہ ہو کر کے چلانے لگی ہو، آپا پیٹنے لگی ہو. حضرت صفیہ جاتی ہے اپنے بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھ کر جھولی پھیلا دی اور کہتی ہے اے پروردگار عالم میری بھائی کی قربانی قبول فرما. وہ سبھی بہن اور بھائی کا یہ حال دیکھے اور اتنا برا حال دیکھا کہ خود نبی سبق نہ کر سکے، چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے. خود کا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے زمین و آسمان کے مالک کی اور خالق کی کائنات اور مالک کی کائنات اگر کوئی ہوئی راضی ہے کہ میرے چچا کے اتنے ٹکڑے ہو گئے، اگر صفیہ یہاں موجود نہ ہوتی میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو اٹھا کر نہ لے جاتا. کوئی ہوئی راضی ہے میں یوں ہی پڑا رہنے دیتا. پھر حضرت صفیہ نے جو کفن کے لیے 2 چادریں لے کے آئی ہے وہ نکالی. میرے بھائی کے کپڑے اتار کر کافر لوگ لے گئے، شہید کر گئے. اور پھر ایک اور بات سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدہ صفیہ بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں. پہاڑ کی چوٹی پہ سے آواز آتی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے میں تیرے چچا کا کچا کلیجہ تیرے سامنے چڑھا رہی ہوں. کتنا بار دکھ پہنچا ہوگا، کتنی بڑی پریشانی پہنچی ہوگی. ذرا جا کر گنبد خضرا کے مکی سے پوچھو تو صحیح کہ اس دن میرے آقا آپ کو کتنا صدمہ پہنچا.
جس کے بھائی کا ذکر اس کے سامنے چلایا جا رہا ہو اور وہ بالکل متحمل مزاج صبر فکر کیے ہوئے سامنے کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ نبی کی اطاعت میں فرق نہ آ جائے، نبی کی غلامی میں فرق نہ آ جائے۔ ایک غلام ہم ہیں، ویسے غلام ہے اور کام جو ہے وہ بالکل نرالے ہیں ماشاءاللہ۔ کام وہ کریں گے جو کافر بھی دیکھ کے شرما جائے۔ دنیا کا کافر آج میرے تیرے عمل کو دیکھ کر دین سے دور ہے۔ ہر غیر مسلم آج تم سے سوال کرتا ہے کہ 34 برس ہو گئے تمہیں ٹھگی فریب کرتے ہوئے، اسلام کرتے ہوئے، تمہارا وہ اسلام ہے کہاں؟ تم نے اس اسلام کو کیا جگہ دی، کیا مقام دیا، کس جگہ اس کو رکھا تم نے؟ سن 47 سے لے کر کے سن 80 آ گیا، کمیٹیاں بنتی جا، اسلام کے لیے کمیٹی بن گئی۔ اسلام کی نپائی ہوگی، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے، خدا گواہ ہے میرے کان گل گئے، 34 سال ہو گئے، میں چھوکرا تھا، سفید داڑھی ہو گئی، یہی بات سنتے سنتے کہ اسلام کمیٹی کی سپرد کر دیا، اسلام کمیٹی کی سپرد کر دیا، اپنے پر لے رکھا۔ اگر صحابہ کرام بھی یوں ہی کمیٹیوں کی سپرد کر دیتے تو آج تم مسلمان کی اولاد بن سکتے تھے۔ انہوں نے اسلام کو کمیٹیوں کے سپرد نہیں کیا، انہوں نے نظریاتی کونسلیں نہیں بٹھائی، دیکھو جی ہم فلانے کو چھوڑ دیں گے، ہم فلانے کو چھوڑ دیں گے، ہم فلانے کو چھوڑ دیں گے، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دو، فلانے امام کو چھوڑ دو، فلانے امام کو چھوڑ دو۔ یہ چھوڑنے والی بات نہ کرو، زیادہ لوگ جب چھوڑنے والی بات کیا کرتے ہیں تو عورتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جس نے سب کو چھوڑ دیا وہ تو کسی کا ہے ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ جس کا تقویٰ، جس کی گریزگاری، جس کے علم و فراست کے قائل دنیا بھر کے لوگ، امام صاحب ایک بغداد شہر میں دھوپ کے کھڑے ہیں، قریب ہی مکان کا سایہ ہے، کسی آدمی نے کہا حضرت آپ اس مکان کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں، دھوپ میں آپ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ فرمانے لگے جس کے مکان کا چھاؤں یہ سایہ ہے نا، اس مالک کے مکان کو میں نے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں سود نہ ہو جائے۔ جس آدمی سے میں نے قرض لینا ہے یہ مکان اس کا ہے اور یہ چھاؤں سایہ اس کا ہے، میں ڈرتا ہوں کبھی اس کے مکان کے سایہ سے فائدہ اٹھانا بھی سود نہ ہو جائے۔ جس کے علم و ادراک کے قائل لوگ یہاں تک ہوئے کہ بادشاہ وقت نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم صبح تک میری حکومت سے باہر نہ نکل جاؤ تو تجھے طلاق۔ اور بیچاری وہ بڑی پریشان ہوئی، ریل موٹر ہوائی جہاز تو ہے نہیں، اب راتوں رات ملک سے کیسے نکلے؟ اطلاع ہوئی، امام صاحب سے پوچھا کہ ایسے ایسے کر کے بات ہوگی، میں تو پھنس گئی، اب کیا کروں؟ فرمایا مسجد میں چلا جا، وہاں اس کے بعد کی بھی حکومت نہیں، مسجد میں جا کے بیٹھ جا، تجھے کوئی طلاق نہ ہو۔ ایک آدمی اور عورت میں لڑائی ہو گئی، تمہارے یہاں گجرا والے میں تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوتی نا، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے تیرے ساتھ بولتی، مرد کہنے لگا تو جا، اگر صبح تک تو میرے ساتھ نہ بولی، صبح کی اذان تک، تو تجھے طلاق۔ اور جو بات کہہ کر کے بڑا پشیمان ہوگا تو صبح تو آ رہی ہے، جو رات جا رہی ہے، بچے جائیں گے، گھر اگڑے گا، گھر میں آگ لگنے والی ہے۔
امام صاحب کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا کہ حضرت میں تو پھنس گیا، تو میں نے ہو گئی تھی میری بیوی میں نے کہہ دیا کہ صبح کی اذان تک اگر تو میری ساتھ نہ بولی تو تجھے طلاق۔ کئی لوگ اب بھی ہم سے پوچھا کرتے ہیں کہ مرد کو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ اگر عورت کو کہتا ہے طلاق کا اختیار ہو گیا نا پھر دیکھنا منڈی کتنی گرم ہوگی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، حل تو کر لے۔ پوچھا کیسے؟ فرمانے لگے کہ کسی مولوی کی جا کے منت کر لے، رات کے 2 بجے اذان دے دے۔ اس نے کہا جی کون دے گا کہ دلوا لے؟ ایک مسجد کے مؤذن کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی اذان دے دو، انہوں نے کہا ابھی تو وقت نہیں ہوا، کہ یار میرا گھر اجڑتا تو دیکھ لے۔ انہوں نے کہا مجھے لوگ ماریں گے، انہوں نے کہا مار میں کھلا لوں گا تجھے، تو میرے گھر میں آگ لگتی ہے، میرا گھر اجڑتا ہے۔ کیسے ان کے بیچارہ وہ آمادہ ہو گیا۔ اب اس عورت کے کانوں میں تو یہ بات پڑ چکی تھی نا، تو صبح کی اذان تک اگر تو نہ بولی تجھے طلاق۔ اس نے اللہ اکبر کہی اور وہ کس طرح ڈال کے تو بیٹھی تھی، کہنے لگی میں نے ابھی صبح کی اذان ہو گئی، السلام علیکم۔ اس نے کہا جاتی کی طرح کہ اذان ہو گئی، تیرا قول پورا ہو گیا کہ اذان کی طرح 2 گھنٹے ابھی تو صبح کی اذان کیا، تو میں نہیں بول پڑی۔ انہوں نے اجڑے ہوئے گھر بتائے، علم و فراست کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا، سمجھایا، قرآن اور حدیث کے اندر سے مثال استعمال کر کے لوگوں کے رکھے۔ اب ایسے لوگوں کو یوں کہنا ان کو چھوڑ دو ان کو چھوڑ دو، میں ایک سمجھاؤں جنہوں نے سب کو چھوڑا انہوں نے بیت اللہ میں آگ لگانے کے سوا اور کچھ نہیں سیکھا۔ میرا سوال ہے تم سے، یہ جو دوسرا تیسرا سال ہے بیت اللہ میں آگ لگی تھی، ہم اسرائیل کے یہودیوں نے لگائی تھی؟ ہندوستان سے سکھ گئے تھے وہاں آگ لگانے؟ مسلمان ہی تو تھے، اور تقریباً وہی لوگ تھے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ تم سے کس نے مطالبہ کیا؟ تم سے کون آگے بڑھ کر کے یہ باتیں کہتا ہے کہ اس کی مخالفت؟ تمہیں اور کوئی رستہ نہیں ملتا؟ تم نظام مصطفیٰ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن کے نفاذ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم حدود اللہ کے نفاذ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم خلافت راشدہ کے تمام فیصلوں کی اور ان کی عظمت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم اہل بیت کی فضیلت اور ان کے مناقب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے یوں الجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں بات کر رہا تھا صحابہ اکرام کی ضمن بات آ گئی، ہم تو بھائی صدیق اکبر سے لے کر بلال حبشی سے لے کر 1,29,000 صحابہ، سارے اہل بیت، نبی کی ازواج مطہرات، نبی کی بیٹیاں، ہم تو نبی کے گھر کے تمام غلاموں کی غلامی کریں گے، ایک ایک کا غلام بن کے مرنا چاہیے، تب نجات ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس وقت میں ضبط کیا؟ بھائی یہ 11 ٹکڑے سامنے ہیں، کپڑے نہیں پھاڑتی، چہرہ نہیں موڑتی، بے صبری کے کلمات نہیں کہتی، کیوں؟ جانتی تھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ایمانداروں صبر کرو، رکو، ضبط اور تحمل سے کام لو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پہ عمل کرتی ہے، نبی کے فرمان پہ عمل کرتی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا کفن بھی نہیں ملتا، درخت کے پتے ڈال کر پیروں پہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی قربانیاں دی۔ سیدہ لیلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ روضہ اقدس کے سامنے مدینہ منورہ میں شہید مدینہ ہے، فرمانے لگی او لیلا میرا وہ پاجامہ لا کے مجھے دے جو میں نے سلوا کے رکھا ہوا ہے۔ پوچھنے لگی آج تک آپ نے کبھی پہنا نہیں، آج کیوں منگوانے لگے ہو؟ فرمانے لگے
ابھی ابھی ذرا نیند سی آ گئی تھی، ذرا سی غنود بھی آ گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور نے فرمایا او عثمان آ جا، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ اللہ پھر پاجامہ پہننے کا کیا مطلب ہے؟ اور کتنا غیرت والا عثمان، کتنا حیا والا عثمان، کتنا شرمیلا عثمان، جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمانے لگے او لالا، او میری گھر والی، لوگ مجھے ذبح کریں گے، لوگ مجھے قتل کریں گے، جب میں تڑپوں گا ایسا نہ ہو قتل ہوتے وقت بھی ننگا ہو کر کسی مارنے والے کی نظر میری شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے۔ وقت میں بھی کتنی بڑی غیرت اور اہمیت کا سبق ہے، کس قدر خداوند کریم کا خوف ہے، کتنا اہتمام ہے۔ پاجامہ پہنا، کچھ دیر کے بعد آ کر کے لوگوں نے حملہ کر دیا، حضرت لیلا نے آگے ہاتھ بڑھایا، انگلیاں کٹ گئی۔ خدا کی قسم کوئی ثابت نہیں کر سکتا، مدینہ منورہ میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا دوہرا داماد، قابل سے لے کر طرابلس تک جس کی حکومت ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر عورت نے بالکل صبر کیا۔ اور اسی پر بچنی، دفن کرنے والا کفن کرنے والا کوئی نہیں۔ دوسری رات آ گئی، رات کو دستک ہوئی، کنڈا کھڑکا، سمجھی شاید کوئی ہمدرد آیا، شاید کوئی غمگسار آیا، دروازہ کھول دیا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ کہنے لگی یہ چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت لیلا دیکھ رہی ہے، چیٹی چادر اٹھائی اور حضرت عثمان کے منہ پہ تماچا مارا۔ تیسری رات کو ایک اور آدمی آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا عثمان کہاں ہے؟ یہ سمجھی کوئی ہمدرد ہے، کوئی دفن کفن کا انتظام کرے گا۔ اور گجرا والے کے لوگ یہ کون ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے، نبی کا یکتا داماد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سخاوت والا عثمان ہے جس نے میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے، جس نے ساری دولت خرچ کر دی، جس نے جان تک کھپا دی۔ آج وہ 18 دن کا پیاسا تڑپ تڑپ کر شہید ہوا۔ تیسرے دن ایک آدمی آیا، پوچھا عثمان کہاں ہے؟ حضرت لیلا نے بتایا یہ لیتے ہوئے ہیں، آگے بڑھا، عثمان سے اوپر چڑھا اور 3 پسلیاں توڑ دی۔ ضبط کیا، صبر کیا، شور نہیں کیا، ہنگامہ نہیں کیا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، صبر کیے بیٹھی ہے۔ پولیس بھی طاقت میں ہے، لشکر ہے، فوج ہے، سرمایہ لوگوں کسی کو اجازت نہیں مقابلہ کرنے کی۔ اگر میری وجہ سے مدینہ منورہ میں ایک خون کا قطرہ بھی بہایا گیا، میں آقا دو عالم کے دربار میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ مدینے کا اکرام دیکھو، احترام دیکھو۔ اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا حسین تب کہتے رضی اللہ تعالی عنہ، کون سا حسین؟ میں اور آپ کیا جانے، آج تیرا بچہ پیدا ہوگا، نانی بھوکی پلائے گی، خالہ بھوکی پلائے گی، پھوپھی جان اس کے منہ میں کوئی شے ڈالیں گی، کسی کو دائی بھٹی پلائے گی۔ خدا کی قسم حسین وہ ہے جس کی بھٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب لے کر حسین کے حلق میں ڈالا۔ گود میں لے کر روزانہ پیار فرماتے تھے۔ حسین وہ ہے جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ آج تیرا بچہ لکڑی کے کھلونوں سے کھیلے گا، پلاسٹک کے کھلونوں
سے کھیلے گا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو کالی کملی والے کی زلفوں سے کھیلتا رہا۔ حسین وہ ہے، امام الانبیاء کا سر سجدے میں ہے۔ حسین پشت پہ سوار ہو گئے، میرے آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا، سر نہ اٹھایا، کبھی گر کر حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ خدا کی قسم، تم اس حسین کو کیا جانو جس کا نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس کو بلا ناگا گود میں لے کر کے اللہ کے پاک پیغمبر نے پیار کیا ہو، جو کندھے پہ اٹھا کر سواری کراتا ہو، جو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا ہو، جس کو 7.5 برس تک نبی نے پانی پلایا ہو، نبی نے روٹی کھلائی، اور جس کی تربیت اس طرح کی ہو کہ مسجد نبوی میں سے گزر رہے ہیں، نواسے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، ایک کھجور اٹھا کر کے نواسے نے منہ میں ڈال لی، سرکار کی نظر پڑ گئی تو یہ نہیں فرمایا کہ چلو بچہ ہے آئندہ کے لیے منع کر دے، فرماتے بیٹا یہ اپنے لیے جائز نہیں، اپنے نواسے کا منہ پکڑا، حلق میں انگلی ڈال کر کھجور واپس نکال دی۔ دیکھی باقی فرماؤ میرے لگتے کی کر یہ صدقے کا مال ہے، میرے لیے میری آل کے لیے صدقے کا مال حرام ہے۔ اگر آج صدقے کا مال اس پیٹ میں گیا، کل مجاہدانہ کارنامے کس طرح پہ انجام دو گے، کل قربانی کس طرح پہ دو گے؟ وہ کھجور انگلی دے کر باہر نکال کر واپس رکھ دی، اور میرے بیٹے ہمارے لیے صدقے کا مال حرام ہے۔ کسی زمانے میں شہیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو الحمدللہ جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ نبی نے اپنے نواسوں کی تربیت کی، نماز سکھائی، خود نبی نے نماز سکھائی، پڑھ کر دکھائی، ہاتھ کھڑا کر کے پڑھوائی۔ وہ حسین جس کی شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، مال غنیمت کی بات کی دولت آئی، روپیہ آیا، آپ نے بیٹھ کر تقسیم فرمایا، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عباس کو، دیگر تمام صحابہ کرام کو 500 دیے۔ حسن حسین کی باری آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,000 دیے۔ عبداللہ بن عمر نے اقرار کر دیا، ابا جان ہمیں 500 ان کو 1000 کیوں؟ حالانکہ یہ کسی جہاد میں بھی نہیں گئے۔ جلال میں آ کے فرمانے لگے، او عبداللہ تیرے دل سے یہ جان نکل جانا چاہیے، تجھے یہ خیال کیوں کرا گیا؟ ان کی برابری تو کیسے کرے گا؟ ان کی اماں کو دیکھ اور اپنی اماں کو دیکھ، ان کی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنے نانا کو دیکھ، اور ان کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی برابری کیسے کرے گا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک اور تماشا، ہم تو حسن کے بھی غلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کے بھی غلام ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو حسن کا نام ہی نہیں لیتے، بھلا یہ حضرت حسن فاطمہ کا لگتے جگر نہیں، یہ اہل بیت میں سے نہیں، یعنی مرتضیٰ کا سب سے بڑا لال اور شیر بہادر نہیں، اس لیے میں سے نہیں، یعنی مرتضیٰ کا سب سے بڑا لال اور شیر بہادر نہیں، اس لیے نام نہیں لیتے کہ حضرت حسن نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور حسین کو ان سے اچھے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں، کہتے ہائے حسین، ہائے تم نے قربانی کیوں دی؟ کہنا چاہیے واہ حسین، اگر تم نہ ہوتے امت پھسل گئی ہوتی۔ مرحبا حسین، واہ حسین، شاباش، آخری تیرے ماں باپ کو بھی اور تیرے تمام خاندان کو دے دیا، مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔
تکبیر۔ شاہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ گورنر نے مغرب کے بعد ان کو بلایا۔ عبداللہ ابن زبیر فرمانے لگے اس وقت ہمارا بلانا یہ کوئی بات ضرور ہے، پتہ لگاؤ۔ پتہ چلا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور ہمیں خلافت پر بیعت لی جاتی ہے یزید کی طرف سے۔ یہ دونوں حضرات مدینے سے راتوں رات نکل کر مکے میں تشریف لے آئے۔ عبداللہ بن زبیر کا کوئی نام نہیں لیتا۔ عبداللہ بن زبیر وہ نوجوان ہے جو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ جگر ہے۔ حسین نبی کا نواسا، عبداللہ ابو بکر صدیق کا نواسا۔ سفر کے دو مسافر ہیں، مدینے سے جو سفر ہوا اس سفر کے دو مسافر ہیں، نبی کا نواسا حسین ہے اور صدیق کا نواسا عبداللہ بن زبیر ہے۔ اور بلکہ ایک لحاظ سے تو بہت بڑی بات ہے، کوئی شہدائے بدر ہوگا، کوئی شہدائے حنین ہوں گے، کوئی شہدائے احد ہوں گے، کوئی شہدائے تبوک ہوں گے، کوئی شہدائے یرموک ہوں گے، کوئی شہدائے خندق ہوں گے، کوئی شہدائے خیبر ہوں گے، کوئی شہدائے کربلا ہوں گے۔ عبداللہ ابن زبیر شہید بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر میں شہید ہوا ہے، اللہ کے گھر میں شہید ہوا ہے۔ یہ دونوں حضرات مکہ معظمہ میں آ گئے۔ یہاں سے عبداللہ بن زبیر تو حرم محترم میں بیٹھ گئے تو میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھ سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے کوفے سے بوریاں کی بوریاں خطوں کی بھر کے آئے۔ آپ ہمیں آپ کا انتظار ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم ابن عقیل کو پتہ لگانے کے لیے، سراغ لگانے کے لیے، حالات جانچنے کے لیے کوفے میں بھیج دیا۔ وہاں مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کی طرف سے بیعت لی، لوگوں سے حمایت لی۔ چند دنوں میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ معاملہ بالکل خاص ہے، آپ تشریف لے آؤ۔ ادھر معاملہ پلٹ گیا، نعمان ابن بشیر گورنر تھے، ان کو ہٹا کر ابن زیاد کو لگا دیا گیا۔ اور ابن زیاد نے آ کر کے سب سے پہلے وہ کام کیا جو آج کل بھی لوگ کیا کرتے ہیں، تلوار کسی کو نہیں ماری، تیر کسی کو نہیں مارا، گولی نہیں ماری، نوٹوں کی گولی ماری، دولت کی گولی ماری، سونے چاندی کی گولی ماری۔ جو حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے ان کو مربے ملیں گے، جائیداد ملے گی، نوکریاں ملیں گی، روپیہ پیسہ ملے گا۔ یہ گولی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ مسلم ابن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 40,000 آدمی مقتدی تھے، عصر کی نماز پڑھائی تو 18,000 تھے، مغرب کی نیت باندھی تو 500 تھے، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ سارے کے سارے رخصت ہو گئے، تنہا مسلم ابن عقیل کو چھوڑ گئے۔ مسلم ابن عقیل حیران ہے کہ یہ ہوا کیا؟ سارے دولت کے غلام بن گئے، تمام کے تمام حکومت کے غلام بن گئے، سب بھول گئے کہ اہل بیت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بات تو بتاؤ، اگر کوفے شہر کے لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں دولت کی وجہ سے تو وہ تو بے ایمان، اور اگر اس قسم کا پاکیزہ کام ہم کر لیں ہم تو انشاءاللہ پکے ایماندار ہیں نا۔ کیوں؟ اس وقت اسلام ذرا میرا تھا، ذرا اسلام چوڑا ہے۔ جب میں یہ بات سناتا ہوں میرے سارے میں سے بڑے بے ایمان تھے، ہم نے بیٹھ سے دگا کری، آج اسلام سے نبی کے فرمان سے چھوڑ کر ماض نوکریوں کی وجہ سے، ماض تھوڑی سی کمائی اور دنیا کے لالچ کی وجہ سے اسلام سے پرے بھاگتے ہیں۔ ہم ان کوفیوں کی نسل نہیں،
مسلم ابن عقیل حیران ہے، میں کہاں جاؤں اکیلا ہوں. ایک گلی میں سے گزرتے گزرتے ایک مکان کے دروازے سے بیٹھ گئے. عورت گھر سے نکلی. اللہ والے تو کون ہے؟ خطرناک حالات وقت ہے، سرکاری آرڈر بڑا سخت، چل اپنے گھر گھر جا اپنے، ہمارے دروازے بنا گئے. مسلم ابن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے مائی میرا گھر کوئی نہیں، میرا گھر کوئی نہیں، مسافر کے وطن ہوں، غریب ہوں، جاؤں کہاں، میرا گھر کوئی نہیں. کہنے لگی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں، نبی کا رشتے دار ہوں. عورت ساتھ تھی. کہنے لگی تیرا رکھنا خطرے سے خالی نہیں، جان کا خطرہ ہے. اگر تجھے جواب دوں تو ایمان کا خطرہ، تجھے گھر میں رکھوں تو جان کا خطرہ. ارے جان تو آج نہیں تو کل، یہ تو جانی جانی ہے. ایمان بچاؤں، کل قیامت میں کالی کملی والے کے دربار میں شرمندہ نہ. اچھا تم اچھا لگ جائے. کلمہ پڑھنے والے لوگ، نمازیں پڑھنے والے لوگ مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں تاکہ انعام حاصل کرے، حکومت کی مدد کرے، حکومت کو پکڑ کے لا کے دے نبی کے رشتے دار کو اور اس کا خر قلم کر دیا جائے، ہمیں روپیہ پیسہ مل جائے گا. دوڑے دوڑے پھرتے، تلاش کرتے پھرتے، چراغ سے سراغ لگ گیا. مسلم ابن عقیل کو پکڑنے کے لیے جب حکومت کے لوگ گئے، انہوں نے بزدلی سے گرفتاری نہیں کی، تلوار لے کر مقابلہ کیا. نبی کا خاندان بزدل کبھی نہیں ہوا کرتا، نبی کا خاندان بہادر ہوتا ہے. نبی سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے، اس کا خاندان بھی بہادر ہوا کرتا ہے. ایک بات میں آپ کو سنانی چاہتا تھا. مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے امن کا وعدہ دے کر کے گرفتار کیا اور پھر لا کے ابن زیاد کے دربار میں کھڑا کر دیا. انہوں نے ایک آدمی کو پہچانا اور کہا کہ مجھے 2 منٹ کی مہلت دو، میں اس آدمی سے بات کرنا چاہتا ہوں. علیحدہ لے کر کے بات کی. سرکار نے پوچھا اس آدمی سے کہ مسلم ابن عقیل نے کیا بات کی؟ کہا نہیں میں بتانا نہیں چاہتا. کہا تیری گردن واپس جائے گی. اس نے یہ بات بتائی کہ مسلم ابن عقیل نے مجھے یہ فرمایا میں بے وطن مسافر تھا، میں غریب الدیار تھا، نبی کا رشتے دار اور عزیز ہوں. میں اس گھر میں بیٹھے بیٹھے 700 درہم قرض لے کے کھا گیا ہوں. ارے مقروض ہو کر اللہ کے یاد آتے ہوئے شرم آتی ہے. تجھ سے اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں میری گردن ذبح ہونے سے پہلے میرا قرض ادا کر دے. مسلم ابن عقیل نے یہ فرمائش کی ایک اپنے ملنے والے سے کہ میرا آخری سوال یہ ہے کہ 700 درہم جو میرے ذمہ قرض ہو گیا وہ ادا کر دے میری شہادت سے پہلے پہلے. یہ لوگ کتنا ڈرتے تھے کسی کے قرض سے. آپ کو کہ ہماری تو یہ تمنا ہے جس کا ہم نے دینا وہ خدا کرے مر جائے تو جان چھوٹے. نئی کوشش کرتے، نئی فکر کرتے اس بات کا کہ جس کا دینا ہے وہ تو لگانے موت کس وقت آ جائے گی. ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ خط پہنچ چکا ہے جس کو دیکھ کر کے وہ فوراً روانہ ہو گئے. سب نے منع کیا، سب نے ہٹایا، مگر حضرت حسین منع نہ ہوئے، بغیر خاندان کے تشریف لاتے رہے اور وہ میدان کربلا میں آ پہنچے. ابھی جتنے قصے لمبے ٹوڑے بنا کر کے پیش کرتے ہیں نا، 2 باتوں میں سے ایک ہے، آپ لوگ لکھ لیں، یاد کر لیں. جو آدمی حسین یا آل حسین یا نبی کے خاندان کو کاٹنے ذبح کرنے میں شامل تھا وہ تو بتائے کیوں کہ ہم نے مارا کیسے. اور جو دوسرا کھڑا تھا وہاں پر وہ کہتا میں روایت کرتا رہا، وہ مسلمان کہتا کہ نبی کے نواسے پر چھڑے چل رہے ہو اور وہ صرف روایت کرتا ہے. کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ آج کھڑا ہو کر کے بس یوں رکھتے ہیں حسین کے بچنے ذبح ہونے پہ ایسی پچھو آواز آئی، پچھو آواز آئی.
کھانا بنا کر کے رکھ دیا، اکیلا بھی کھدیاں دے پیچھو کھڑ کے روایت کرے نہ پہ آئی ایمان راضی ہوئے گا، ہر کوئی جانب کے ظلم ہوتا پیا، علی اصغر سوا ہو گیا، ایک کھڑ کے روایت ہی کرتا رہ گیا۔ مولانا آزاد نے لکھا ہے ایک آدمی کا واقعہ کہ ماں بیٹا دونوں دور سے گزر رہے تھے، جنہیں اس منظر کی کوئی اطلاع نہیں، شور سنائی دیا۔ ماں اپنے بیٹے کو کہنے لگی بیٹا یہ کیا قصہ جیسے لڑائی ہو رہی ہو؟ کہا ماں مجھے تو پتا نہیں۔ کہنے لگی میں بیٹھی ہوں تو دیکھ کے آ۔ وہ کیا اور جا کے واپس آیا اور آ کے کہنے لگا ماں ظلم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ حسین کا خاندان ذبح کر دیا گیا، چراغ بجھا دیا۔ وہ ماں بھی کتنی ایماندار ہوگی، کہنے لگی بیٹا تجھے حلال کا جنا، حلال کا دودھ پلایا، اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے بتانے کیسے آ گیا؟ وہی سنا مر گیا۔ کہنے لگا اس لیے آ گیا ہوں کہ رات اوپر سے آ رہی ہے، اماں جانے کتنے دنوں تک بیٹھ کے انتظار کرتی رہے گی، میرا ارادہ واپسی کا پروگرام ابھی جاتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ بیٹا آگے آگے چلا، اماں پیچھے پیچھے چلی، سیدنا حسین کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گیا اور ساتھ مل گیا اور ساتھ لگ کر کے قربانی دی۔ دشمن دیکھ رہا تھا یہ نیا آدمی آ کے شامل ہو گئے، گردن اتاری، ادھر ماں نے جھولی پھیلا دی، الہی میرے لگتے جگر کی قربانی قبول کرنا۔ کہتے اتفاق کی بات ہے، ادھر سر کاٹ کے انہوں نے پھینکا، ادھر میں نے جھولی پھیلا رکھی تھی، ارے کٹا ہوا کر ماں کی جھولی بھیجا کے گرا۔ وہ ماں کہتی ہوگی جس نے لفظ جگر کی پیشانی پہ گوشہ نہیں دیا، چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، روتی نہیں، سر اٹھا کر میدان میں پھینکتے ہوئے کہا ہم اللہ کی راہ میں دینے کے بعد واپس نہیں لیا کرتے۔ اسی لیے یہ بات سنائی کہ باتوں کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کون تھا مسلمان تھا جو وہاں کھڑا ہو کر کے صرف روایتیں کرتا رہا؟ اتنا ہوتا جمع کرنے کے لیے نہ مانگی، تم نے تلواروں کو اکٹھا کرنے کے لیے نہ مانگی، تم نے تیر انداز جمع کرنے کے لیے نہ مانگی، اگر رات مانگی تو عبادت کے لیے مانگی، نماز کے لیے مانگی۔ ساری رات خاندان کو قرآن کریم سنایا۔ ایمانداری سے بتاؤ جس زینب کو حسین کی زبان میں ساری رات قرآن سنایا ہو اور فاطمہ الزہرا نے جس کو لوریاں قرآن کی دی ہو، وہ بے خبری کیسے کرے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھ کر کے وہ خطبہ کیا، میرا ایمان ہے اگر وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا تو پھٹ جاتی، اگر آسمان کو دیا جاتا تو گر جاتا، اگر پہاڑوں کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو دشمن تھے جن پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ فرمایا آلو مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نواسہ رسول اللہ ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، میں تیرے خدا کا نور نظر ہوں، اور لوگوں میں قرآن کا عالم ہوں، قرآن کی بے ادبی نہ کرو۔ نماز میں نے کبھی نہیں چھوڑی، میں نے زنا کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے قتل کبھی نہیں کیا، میں نے چوری کبھی نہیں کی، تم پہ میرا خون کیسے حلال ہو گیا؟ کیا بات ہے، کیوں تم میرے درپے ہو؟
اور فرمایا اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے اپنی راہ سے چھوڑ دو. ایک ہی جواب ملا, یہاں کھڑے ہو کر کے بیعت کا اعلان کرو, یہاں کھڑے ہو کر وقت کی حکومت کی حمایت کا اعلان کرو. حسین نے کہا یہ سودا اتنا سستا نہیں. یہاں بہت ساری باتیں اختلافی ہیں جن کو ذکر کرنا مناسب نہیں. اتنی بات کہتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے نہیں جو حسین کو باغی کہتے ہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں جو حسین کو کہتے ہیں کہ اقتدار کے لیے آیا تھا, میں ان لوگوں میں سے نہیں جو حکومت کا بھوکا تھا. نہیں, میرا ایمان ہے حسین کی آنکھ نے دیکھا کہ نظام اسلام پر کبھی مہینوں میں عمل نہیں ہو رہا, نظام مصطفیٰ ٹوٹ رہا ہے. حسین نے سارا خاندان اس لیے قربان کیا, ورنہ حسین کی حکومت دلوں پہ تھی. وہ مدینے میں بیٹھ کر شہزادہ تھا, انہیں کا کوئی حکومت کرے. آخر نواز رسول اللہ ہونے کا تو تھوڑا احترام تو نہیں تھا. سوالوں کو اگر مجھ سے بیعت لینی ہے, میرا ووٹ لینا ہے, تو پھر یہ چھوٹا اتنا سستا نہیں. یہ گردن کٹ سکتی ہے, یہ گردن ٹوٹ سکتی ہے, جھک نہیں سکتی, یہ قدم رک نہیں سکتا. میں پچھنے والا نہیں, میں جھکنے والا نہیں. اگر میں آج جھک گیا قیامت تک کی امت کو کون سبق پڑھائے گا؟ اگر حسین کے قدم میں لفظ آ جاتی آج خدا جانے کا کیا حال بنتا امت کا. یہ تمام کے تمام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کوڑے کھائے مگر جھکے نہیں. میں کہتا ہوں حسین کا صدقہ ہے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا مگر حکومت کے سامنے جھکے نہیں. حسین کا صدقہ. میں کہتا ہوں اب ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا, یہ حسین کی قربانی کا صدقہ. اگر یہ لوگ قربانی نہ دیتے تو یہ چیزیں کہاں سے؟ ایک ایک کر کے ذبح ہو گیا. حسین نے آنسو نہ بہائے. خواتین اپنی تلاوت میں مشغول ہے, اللہ کے قرآن اور نماز میں مشغول ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مصیبت میں نماز پڑھو اور صبر کرو. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے 33 زخم تیروں کے تھے, 34 زخم تلواروں کے تھے حضرت حسین کے بدن پر. مگر نماز کا کتنا فکر, سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا ہے, تینا بن گیا, تنہا حسین باقی ہے. نماز کا وقت آیا, تیاری کرتا ہے حسین. جو نماز حسینی ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. وضو کیسے کرے, 3 دن کا پیاسا حسین پانی نہیں, اس لیے کہتا تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو کے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو کے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. ایسے وقت میں بھی حسین نے نماز ادا کی ہے. ارے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. کہاں نماز پڑھی حسین نے, کہاں سر دیا نماز میں. اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میرا خاندان اور میری جماعت اور میرے نانا کا جو مشن ہے کہ رخصت ہو جاؤ مگر دین سے بے وفائی نہ کرو, بے ضمیری نہیں کرنی. اگر تھوڑی سی لچک پیدا کر لیتے کچھ بھی نہ بگڑتا. چلو اس وقت کہہ دیتے کہ میں نے بیعت کر لی, پھر نکل جاتے. مگر ان کی شان کے خلاف تھا. اہل بیت کا انسان ہے کہ وہ تکیہ باز تھے. علی بھی تکیہ باز نہیں, حسین بھی تکیہ باز نہیں. اگر تکیہ کرتا تو سارا خاندان بچ جاتا.
تم نہیں سمجھتے تکیہ. تکیہ کہتے ہیں پیٹ میں کچھ اور ہو زبان سے کچھ اور. نبی کا خاندان منافق نہیں تھا. جو زبان پہ تھا وہی دل میں تھا, جو دل میں تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا. تم آج قرآن پڑھو گے کفوں کے نیچے بیٹھ کر, تم تو پڑھتے ہی نہیں. جب تک مرو نا قرآن تھوڑے پڑھواتے ہو, یہ پڑھتے ہو. نہیں میں سے گزرو گے نا کسی دن طالب علم جب آگا بدین لگی نہیں آگے میرے طالب علم آج میں آپ کو سچا بات ہے, یہاں تو قرآن کبھی آیا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, تمہیں نہیں پتا پھر میں گسلان کو میرا پڑھ کے مر گئے ہیں. تیرا مرنا قرآن کا آنا, تو نہ مرے تو قرآن میں کھانے لگ گی. تو قرآن مردہ واسطے آیا نا, ساری عقیدہ زندہ واسطے, اور خدا کا قرآن مردہ واسطے یا کمیٹیاں واسطے. سدا بچارے نہیں پکڑ کے قبرستان قرآن میں, سارے تراوی کوئی کھانے قرآن واسطے کون کرے. عقیدہ صحیح نہیں, قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں, نظریات نہیں, عمل نہیں. جب محرم کو حسین نے شہادت حاصل کی, قربانی دی, ہم خدا جانے کیا کیا بدعت کرتے ہیں 10ویں محرم سے. کے مہینے میں اگر 10ویں محرم آ جائے, شربت بنا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, پیر و سبیل کا شربت ہے. اندازہ لا, ڈاکٹر سے پیسے بن رہے ہیں, بچوں کو نمونیا ہو رہا ہے, حسین راضی ہو جائے, ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں. تمہارے یہاں تو اتنا نہیں, کراچی حیدرآباد میں جا کے دیکھو کتنا پکڑا ہے سڑکوں سے. کراچی دیکھا رہے ہیں آپ کے وہاں بلڈنگ مارکیٹ میں, سوسائٹی میں چھولے پکے ہوئے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, اگر جو وہ کھانا نہیں لینا کھانا دیتے حسین کو. میں نے کہا واہ, یہ چھولے اپنے باپ کو کھلا کے دیکھ وضو کیسے ٹوٹتا ہے. آپ کھاوے ککر, آپ کھاوے باکرا گوشت, آپ کھاوے گردے پلا, کچھ لگا ہے کربلا واسطے کھولے. ٹھیک نہیں, مرسوں کا سیدھا ٹھیک نہیں. تماشا تماشا بناتے ہیں تماشا. تو سارے ملک میں طوفان آ جاتا ہے, فلاں مولوی کا داخلہ بند, فلانے کا داخلہ بند, پولیس تیار ہو جاؤ. کیوں؟ اندرا نے حملہ کر دیا. افسر تیار ہے, بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, ادھر سے جلوس آئے گا, ادھر سے جلوس آئے. اور خدا کے بندے, سکھ اپنے گھر میں عبادت کرتا ہے, سکھ اپنے گردوارے میں, ہندو اپنے مندر میں, عیسائی اپنے گرجے میں, مسلمان اپنی مسجد میں. ایک چنگی عبادت ہے, عبادت تیری ہو اندھیرا. یہی بھی جھگڑا ہوتا ہے نا شروع. اور جب کوئی مسجد آ جائے گی نا سنیوں کی, آگے چھاپڑا گھوڑا ہو جائے گا تو پھر ذرا گرم ہو جاتا ہے. فساد پالنا. حکومت کو چاہیے کہ ہر ایک کے لیے یہ پابندی کرے کہ یہاں اپنی عبادت, اپنا محلہ, اپنی گلی, اپنا گھر, کیا اپنے گھر ساری رات. میں کہتا ہوں صرف 10 محرم کو نہیں, اپنے ایمان بارے میں 360 دن روز پٹ سارا پٹ نہیں مرے, پٹنا ہے, پٹنا ہے. حکومت آپ فساد کراتی ہے. حکومت کہتی ہے کہ اس گلی سے گزرو, اس چوک میں کھڑے ہو کر تشریف فرما ہو کے آپ کا ذرا زور ڈالا ہو. وہ ہوتے ہیں نا وطندر پچندر, وہ تو ڈبر ڈبر سے بڑا بڑا ہوگا نا, ہولی ہولی میں حسین قلت مجھ کرا. میں کہتا ہوں شہدائے کربلا کی توہین ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کرو, نماز پڑھو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کا صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. نبی کا خاندان صابر ہے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, تمام کا تمام
تمام خاندان علی اصغر کی لاش کو دیکھا، علی اکبر کی لاش کو دیکھا، قاسم بن حسن کو دیکھا، غازی عباس کو دیکھا، تقی نقی کو دیکھا، ہر کو دیکھا، تمام کو دیکھ کر گلی پھیلا دی، مالک تو دیکھ رہا ہے، ہر کی قربانی کو قبول کر۔ تم نے قرآن ہوا میں پڑھا، قالینوں پہ بیٹھ کے تم قرآن پڑھتے ہو، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو، مشاعریوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو، مگر نواز رسول نے خدا کی قسم پتا قرآن کہاں پڑھا؟ کہتے سوانی سرنے دی پہ حضرت نے سنا یوں کلام اللہ، سرنے دی پہ حضرت نے سنا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ خدا کی قسم حسین نے خنجر کے سائے میں قرآن پڑھا، تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا، دشمنوں کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کے قرآن پڑھا، ان کو بتا دیا اور ظالمو تم جتنا ظلم کرو گے میرا بگڑے گا کچھ نہیں، تم مارے جاؤ گے۔ ایک مسئلہ یہ جو کچھ کربلا میں ہوا اللہ میاں دیکھ رہا تھا کہ نہیں؟ سوچا نہیں کیا تھا اللہ میاں؟ ہونا تو ہے ہی نہیں، نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اللہ میاں نے سب کچھ دیکھا نا۔ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر زمزم کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، میرا ایمان ہے علی اصغر کے خون سے زمین پھٹ جاتی، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ اگر خدا چاہتا تو ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بارش برسا دیتا، دریا کا رخ پھیر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آگے چل کر کے لوگ ان کو مشکل کشا کہیں گے، خود ان کو ہی مشکل کشا کہیں گے۔ ارے اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی مشکل حل کیوں نہیں کرتا؟ نعرہ تکبیر، قاری صاحب، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مشکل کشا ہے تو اپنی مشکل کو حل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ میاں کا حکم اصل میں یوں ہے، اے میرے نبی کے نواسے، اور فاطمۃ الزہرا کے لب کے جگر، اور شیر خدا کے نور نظر، تیرے درجے بلند ہوں گے، میری توحید کا مسئلہ صاف ہوگا۔ میں چاہوں تو یہاں پر ایک ایک قطرے سے ترستے ہوئے سارے چلے جائیں اور جو کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ دوں، میری مرضی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حاجت روا میں ہوں، مشکل کو صاحب میں۔ آواز میں وہ سارا نظام دیکھ دیکھ کر کے وہ عالم الغیب ہے، وہ ہماری حالت کو جانتا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لینا، ایک ملنگ آتا ہے دروازے پہ آ کر تو علی حیدر مشکل کو صاحب اچھی مشکل کو ساری مسجد بھی نہیں جانا۔ اگر یوں نہ ہوتا تو خدا بارش برساتا، جہاں حسین کے قدم لگے وہاں سے زمین پھٹ کر پانی اڑ جاتا۔ ارے میں کہتا ہوں زینب کے خاموش آنکھوں سے زمین پھٹ جاتی۔ میرا ایمان ہے کہ زینب کے خاموش آنکھوں، صبر والے آنکھوں زمین پہ جہاں گرے خدا چاہتا زمین گر جاتی، مگر اس لیے کہ صبر اور امتحان پورا پورا ہو۔ زینب کا بھی امتحان ہے، حسین کا بھی امتحان ہے، اور میرے نبی کے خاندان والوں تم سارے کامیاب ہو جاؤ تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کا خاندان پاک ہے، فیل نہیں ہے۔ نواز رسول کا سر قلم کر کے جلوس بنا کے لے کے گئے، بازار میں گئے، چکر لگا رہے ہیں، خواتین کو ساتھ لیا ہوا ہے۔ ایک امام زین العابدین بچے ہیں، امام زین العابدین بچے ہیں، مسجد کے پاس سے گزرنے لگا جلوس،
سرکاری ملا کے دماغ میں کھجلی اٹھی، دیوار سے جھانک کے کہنے لگا مزہ ملا، مقابلہ کرنے آئے تھے۔ میں نے بتایا نہیں کہ مجھے کا خاندان بڑا بہادر ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بیمار بھی ہے، لڑکا کے کھڑا ہوا حسین کا بیٹا امام زین العابدین، اور کہنے لگا ملا کیا کہا کہ تمہاری جی ہار ہوئی کہ نہیں، تمہارے کو حکومت لینے یہ ہوا وہ ہوا، اچھا ہم ہار گئے کہ ہاں، تمہاری جیت ہوئی کہ ہاں، کیا کام ہو چکی کہ نہیں، ہونے والی ہے کہ ہاں، کہ مسجد تیری، وطن تیرا، شہر تیرا، ملک تیرا، میں پردیسی ہوں، امامت تیری، خطابت تیرا، حکومت تیری، سب کچھ تیرا، اگر تیری جیت ہے میری ہار ہے، تو یہ فیصلہ کر دے، اب جب تو اذان دے گا اگر اذان میں تیرے نانا کا نام آئے تو جیت تیری، اور اگر اب بھی یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری، تیری جیت قائم ہو گئی۔ سارے جلوس کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اس نے امام زین العابدین کو دیکھا، فوراً برہم ہوا، اس بچے کو کیوں چھوڑا، یہ بھی ہمارے مقابلے کے لیے وعدہ ہو سکتا ہے، اسے بھی قتل کرو۔ تاریخ شاہد ہے، سر ولی اللہ نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا، مفتی صدیق صاحب مرحوم کراچی والوں نے لکھا، قاری محمد سید صاحب عبداللہ نے لکھا، زینب نے ابن زیاد کے پیر نہیں پکڑے، معافی نہیں مانگی، ڈوری نہیں پھیلائی، رحم کی بھیک نہیں مانگی، بلکہ پڑے بیٹھی تھی، آسمان کی طرف تیرا اٹھایا اور رو کے کہتی ہے اے مالک کائنات، اس ایک بچے کو تیرے دربار سے مانگتی ہوں، کالی کملی والے کی نسل کو باقی رکھ، خدا سے مانگا اور کسی سے نہیں مانگا۔ معلوم ہے نبی کا گھر کتنا غیور ہوتا ہے، ایسے وقت میں بھی اتنے زیادہ کے دربار میں بھیک نہیں مانگی، فوراً تو حکم واپس ہو گیا، اللہ میاں تو اللہ میاں ہے نا۔ یہ جلوس چلی رہا تھا، ابن زیاد جامع مسجد میں پہنچا، جلسہ کیا، شکریہ پڑھا اور کہنے لگا کہ ہمارے دشمن نعوذ باللہ ختم ہوئے، ہمیں جیت ہوئی۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 80 سال کا بوڑھا نابینا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا بکواس کی؟ ایک دن کا جواب ہے، تھی سارے کہہ دیں گے ابھی ابھی تھوڑے جی کی کریے، اکیلا معذور نابینا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا بکواس کی اہل بیت کے بارے میں، وہ عزت والے ہیں، وہ شان والے ہیں، جیت ان کی ہے، تو کمینہ ہے، تیرے ماں باپ کمینے تھے، تو نے کمینی حرکت کی ہے، کہنے لگا پکڑا اسے قتل کریں گے، تو کہنے لگا میں تو جلدی چاہتا ہوں کہ انہیں کے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ جلوس چلتا چلاتا واقعات بڑے طول ہے، مدینہ منورہ پہنچا، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دربار رسالت میں سیدہ زینب پہنچی، سارے مدینے میں کوہرام مٹ گیا، شور مٹا ہوا، گئے کس حالت میں تھے، آئے کس حالت میں، سارا خاندان اجڑ گیا، اس گلستان محمد کو لوگوں نے ختم کر دیا، نبی کے چشم و چراغ کو ختم کر دیا، نبی کے دین کو پھیلانے والے لوگ اہل بیت کے ایک ایک کر کے ٹھکانے لگا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سننے کے کنگن اتارے اور محافظ قافلہ جو نمازیں پڑھاتا لے گیا تھا، راستے میں پانی پلایا تھا، اس کو پیش کرتے ہوئے فرمایا اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ تیرا انعام ہے جو تم نے سفر میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہمارے ساتھ مہربانی کی، خوب پانی پلایا، وضو کرایا، نمازیں پڑھی۔ میرے تیرے گھر کا ہوں نا کہنا جزاک اللہ انہیں تو میں نہیں لینے تھی پر بھی تمہارے گھر کا تبرہ کہہ رہے یہ بھی کھڑا جاتا فوراً لے
سبحان اللہ اب بڑھاؤ بھی کہتی ہے اصل بنانا کیا سبحان اللہ اب کھانے لانا سی کیونکہ سبحان اللہ ہی پڑھا کر کر کے تو مدینے کا تھا لگا جانا بدل چاندی کا انعام آج لو کل ختم ہو جائے گا سونے کا انعام آج لو پرسوں ختم ہو جائے گا روپے پیسے کا انعام ختم ہو جائے گا انعام میں سامی سونے کا نہیں لیتا ایسے لگ وعدہ کرو انعام چھوڑوں گا نہیں اور میرا انعام یہ ہے کل قیامت کے دن جب میری روح سیاہی مجھے پھنسائے گی میری بدامالیاں مجھے تباہ کرے گی میری سامت اعمال مجھے ستائے گی اور زینب نبی کے دربار میں کھڑی ہو کر پیدا کرو اس وقت ذرا نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا یہ ہے میرا انعام اور یہ ہے میرا اکرام یہ میں تم سے لوں گا مدینے کے محافظ نے وعدہ لیا سیدہ زینب نے وعدہ دیا جناب کون سا اسلام اس دور جدید میں اسلامی قدریں معبود تھی یعنی اگر معبود تھی تو حضرت حسین نے کیوں بیعت نہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ